آپ نے کبھی کسی کے ساتھ دل کھول کر بات کی ہو اور پھر یہ محسوس ہوا ہو کہ سامنے والا شخص مجھے نہیں سمجھ سکا؟ آخر ہم سمجھے جانا کیوں چاہتے ہیں اور یہ کیوں لگتا ہے کہ کوئی بھی مجھے نہیں سمجھتا؟ کیا ہو اگر میں کہوں کہ سمجھے جانا صرف ایک افسانہ ہے؟ ہیلو دوستو، میں زین زاہد۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کریں گے جو بہت ہی کامن اور دل کو چھونے والا ٹاپک ہے، دی میتھ آف بینگ انڈرسٹوڈ، سمجھے جانے کا افسانہ۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں مکمل طور پر سمجھے اور کہے کہ ہاں میں تمہیں سمجھتا ہوں، لیکن کیا یہ واقعی میں ممکن ہے یا ہم صرف ایک ایلیوژن کا شکار ہیں؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ بچپن سے ہی ہم رابطے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہم اپنے خواب، اپنے خیالات اور اپنے خوف کو شیئر کرتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں ویسے ہی دیکھے جیسے کہ ہم ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک مشکل پیدا ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص آپ کے دماغ میں مکمل طور پر داخل نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی آپ کے خیالات کو مکمل طور پر نہیں جان سکتا، اور یہیں سے اس ایلیوژن کی شروعات ہوتی ہے۔ وہ فریڈرک نیچے کا بھی ایک کوٹ ہے نا کہ "No one can construct for you the bridge upon which precisely you must cross the stream of life. No one but you yourself alone." یہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارے اندر کی دنیا صرف ہماری اپنی ہے اور اسے کسی دوسرے کے ذریعے سمجھے جانا ممکن ہی نہیں۔ لیکن ہم کوششیں کرتے ہیں، ہے نا؟ ہم ضرورت سے زیادہ شیئر کرتے ہیں، ہم بحث کرتے ہیں، ہم وضاحتیں دیتے ہیں کہ کوئی تو ہو جو کہے ہاں میں سمجھ گیا۔ لیکن ڈاکٹر کینتھ جیسے ماہرین نفسیات کی تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ لوگ اس بات کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے ان کے ارادوں کو کتنا سمجھتے ہیں، اور اسے ہم ایلیوژن آف ٹرانسپیرنسی یعنی کہ شفافیت کا فریب کہتے ہیں۔ اس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے خیالات دوسروں کے لیے بالکل واضح ہیں، لیکن وہ واضح نہیں ہوتے۔ تو آخر سمجھے جانا اتنا مشکل کیوں ہے؟ سب سے پہلے our language is limited۔ ہماری زبان محدود ہے، وہ ہمارے جذباتوں کی گہرائی کو مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتی۔ دوسرا، لوگ ہمارے الفاظوں کو اپنے جذبات اور اپنے تجربات کے فلٹر سے سنتے ہیں۔ What you say isn't always what they hear۔ اور جب ایسا ہوتا ہے کہ اگلا شخص ہمیں نہیں سمجھ پاتا تو انسان آہستہ آہستہ خود کو کھونا شروع کر دیتا ہے، اور یہ سب سے بڑا خطرہ ہے، اور یہ اس دنیا میں اتنی خاموشی سے ہوگا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے اندر کی دنیا کتنی انویزیبل ہے۔ ہم اسے بے شک چیخ چیخ کر لوگوں کو بتائیں، وہ پھر بھی نہیں سن سکتے، کیونکہ ہمارا اندرونی جہاں صرف ہم ہی جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم مسلسل بدلتے رہتے ہیں۔ آپ جو آج ہو وہ 1 سال پہلے کے آپ سے مختلف ہے۔ تو جب ہم خود کو ہی اتنی مشکل سے سمجھ پاتے ہیں تو دوسرا ہماری اس میں کیسے مدد کر سکتا ہے؟ وہ کارل یونگ کا بھی ایک کوٹ ہے نا کہ "We are not unknown to others, we are in many ways unknown to ourselves"۔ اب اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کو سمجھے جانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ کوئی بھی شخص کبھی بھی آپ کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ آپ ہیں۔ اور جب آپ اس ویلیڈیشن کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں گے تو یہ چیز آپ کو ناقابل یقین حد تک آزاد کرتی ہے، اور جب آپ اس سے آزاد ہوں گے تو آپ خود کو پہچانیں گے، آپ اپنی ویلیو پہچانیں گے، اور یہ چیز آپ کو
اپنی ذات میں بہتری لانے میں مدد کرے گی۔ وہ رالف والڈو کا بھی ایک کوٹ ہے نا کہ ٹو بی یور سیلف ان اے ورلڈ دیٹ از کانسٹنٹلی ٹرائنگ ٹو میک یو سم تھنگ ایلس از دی گریٹسٹ اکمپلشمنٹ۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنی سچائی کی تلاش جاری رکھیں۔